دہائی دہائی خدا را دہائی، یہ دشت بلا میں ہے کیسی تباہی، بہایا ہے کس نے یہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان نوید احمد ابڑو اور آپ دیکھ رہے ہیں امن نیوز جیکب آباد۔ اس وقت موجود ہوں جامع مصطفیٰ خاتم النبیین کے مقام پہ، جہاں پر علامہ مقصود علی ڈومکی کی زیر صدارت میں پیغام کربلا کانفرنس منعقد گئی ہے، جس میں تمام مذہب کے علماء دین، سیاسی، سماجی اور مذہبی لوگوں نے شرکت کی ہے۔ آئیے ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ آج کی کانفرنس کے حوالے سے انہوں کا کیا کہنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پیغام کربلا کانفرنس منعقد ہوئی، جس کا عنوان تھا حسین سب کا، حسین رب کا۔ مختلف مکاتب فکر کے لوگ شریک ہوئے، اہل سنت کے شخصیات، سیاسی، سماجی اور غیر مسلم، جس میں ہمارے مسیحی بھائی کے ان کے جو پادری ہیں وہ بھی اس میں شریک ہوئے۔ انہوں نے امام علی مقام کو خراج عقیدت پیش کیا، کیونکہ امام علی مقام کا جو پیغام ہے وہ انسانیت کا پیغام ہے، ظلم کے خلاف قیام کا پیغام ہے، محبت کا پیغام ہے، امن کا پیغام ہے، اور ہر دور کا انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اس کا رہبر اور رہنما ہے۔ امام علی مقام نے بتایا کہ اگر دشمن کی، ظالم کی فوج 90,000 ہو اور 9 لاکھ بھی ہو، تو آپ 72 ساتھیوں کے ساتھ کس طرح اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اس کو شکست دے سکتے ہیں۔ امام علی مقام نے اپنی قربانی کے ذریعے دین اسلام کی حفاظت کی، اللہ کے قرآن کی حفاظت کی، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ظلم اور بربریت کو برباد کر کے رکھ دیا۔ آج بھی اگر کوئی ظالم ہے اور یزیدی کردار رکھتا ہے تو حسین ابن علی کا جو پیغام ہے اس کے لیے موت کا پیغام ہے، ظلم کے لیے خاتمے کا پیغام ہے، اور انسانیت کی عزت اور سربلندی کا پیغام ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج جب محرم کی 4 تاریخ ہے تو پوری دنیا کے اندر کروڑوں انسان، اربوں انسان، ہر رنگ، نسل، مذہب کے انسان یا حسین کہہ کے میدان میں آتے ہیں اور کربلا کے امام علی مقام کے ساتھ، کربلا کے شہیدوں کے ساتھ اپنے عشق اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہی درس کربلا ہے اور یہی درس انسانیت ہے۔ سب سے پہلے تو میں بے حد مشکور ہوں علامہ مقصود صاحب کا کہ انہوں نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا۔ اور دیکھیں، جب ہم کربلا کی بات کرتے ہیں تو یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، اور اس میں بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب ہم سب کو روزمرہ کی زندگی میں سامنا ہوتا ہے، بالخصوص وہ لوگ جو ابراہیمی ادیان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ان باتوں کو اور بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں۔ تو میں سوچتا ہوں کہ یہ روحانی طور پر بھی اور بالخصوص سماجی طور پر بڑا اہم کام ہے کہ جس طور سے چاروں طرف نفرت کی آگ بھڑکی ہوئی ہے، ایسے حالات میں اس طرح کی کانفرنس جس میں تمام ادیان اور تمام فقہ سے لوگ شامل ہوں، یہ صلح، سلامتی اور امن کے پیغام کا فروغ ہے۔ تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں علامہ مقصود صاحب کو اس پیغام کربلا کے انعقاد پر، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مثبت قدم ہے، اور ایسی کانفرنسز اور ایسے اجتماع ہوتے رہنے چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ امام صلی اللہ علیہ السلام کے اگر فلسفے پہ بات کرنے کی میں جسارت کروں تو میں اس کو بہت ایک وسیع اور اپنی
علم و فضلت سے بڑھ کر کا ایک میں اس کو معاملہ سمجھتا ہوں. البتہ میں اتنا کہنا کافی سمجھتا ہوں کہ امام صلی اللہ علیہ السلام کی شہادت جو ہے وہ فقط ہم مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان اور ہر باشعور ذہن و عقل رکھنے والے انسان کے حق کے لیے ایک درس زندگی ہے. اور امام صلی اللہ علیہ السلام کی جو شہادت ہے وہ ہمیں احسار و انکساری کے ساتھ فرقہ واریت کے خلاف اور ہر ظالم کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہونے کا ہمیں درس دیتی ہے. اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے کیا کہنا چاہیے؟ اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہی مثال کافی کہ امام صلی اللہ علیہ السلام کے قافلے میں اور شہداء میں عیسائی حضرات بھی تھے. عبدالوہاب کلوی نامی ایک جو صحابی امام صلی اللہ علیہ السلام تھا تو وہ بھی اس میں شامل تھے اور امام صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ محبان اہل بیت بھی تھے اور ہر فرقے کے لوگ تھے جو انہوں نے ان کے ساتھ رہتے ہوئے جامع شہادت لے کے انہوں نے عظیم ہستی پہ جا کے منصب پہ فائز ہوئے. لہٰذا ہمیں یہ درس کربلا سے یہ چیز ملتی ہے کہ ہم آپس میں وحدت اسلامی اور فرقہ واریت کے خلاف تمام تر شیعہ سنی ہندو کرسچن اور سکھ برادری آپس میں سب مل کے امام صلی اللہ علیہ السلام کی درس زندگی کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. میں سب سے پہلے تو بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب کا، ڈاکٹر علامہ مسعود ڈومکی صاحب کا، کہ انہوں نے جو صورتحال پچھلے کئی دنوں سے چل رہی تھی اور انہوں نے جو اس دوران جو ہے مبارک دن ہیں کہ جب ہم کربلا کی یاد میں ان شہداؤں کو یادگاری میں آج اکٹھے ہوئے اس کانفرنس میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کربلا جو ہے ایک ایسا عظیم پیغام ہے ہم سب کے لیے آج کے دور میں، ایک صبر تحمل کا، برداشت کا، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں چاہے ہم جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہوں، جس نسل اور تفرقے سے بھی تعلق رکھتے ہوں، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ایک دوسرے کی برداشت اور ایک دوسرے کی محبت میں ایک دوسرے کے لیے تسلی کا اور ایک دوسرے کے لیے چاہت کا باعث بنے. اور اس چیز سے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو ایک بڑا مسئلہ پچھلے دنوں ہوا ہمارے قرآن پاک کی جو بے حرمتی سویڈن میں ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ نہ صرف ہمارے مسلمان بھائیوں بلکہ ہمارے کرسچن بھائیوں کے بھی دلوں کی ازاری ہے کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں بہت سارے اختلافات کو پیدا کرتے ہیں. لیکن آج جو یہ کانفرنس جیکب آباد میں ہو رہی ہے، اس چیز کی نشانی ہے کہ ان سب کے باوجود بھی ہم ہر ایک مذہب کی عزت کرتے ہیں، انسانیت کی عزت کرتے ہیں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں ایک دوسرے کو جوڑتی ہے. اور کربلا بھی ایک ایسی چیز ہے جس نے اپنی جانیں دے کر آج پوری ایک انسانیت کو اس قربانیوں سے جوڑا ہوا ہے. آپ دیکھیں محرم شریف کا مہینہ چل رہا ہے، حسین رب کا، حسین سب کا. حسین نے جو درس دیا ہے، انسانیت کا درس دیا ہے. آج ہم اپنی بہن کی عزت کرتے ہیں، اپنی باپ کی عزت کرتے ہیں، اپنی ماں باپ کی عزت کرتے ہیں. یہ سارا درس حسین نے دیا ہے نا. ان سے جب ہم ساری دنیا جب کربلا کے ذکر پہ آ جائے، حسین کے جو بھی فلسفے پہ آ جائیں گے تو یہ جو خون خرابی ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، یہ سارے ختم ہو جائیں گے. انسانیت کی امام حسین نے بات کی. ہم آج پوری دنیا کو آپ کے چینل سے پیغام دیتے ہیں، امام حسین کا پیغام جو عام کریں اور انسانیت کا پیغام جو انشاءاللہ یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا مطلب یہ ہمارا محرم کا جو مہینہ شروع ہوتا ہے وہ کربلا کے نام سے ہی شروع ہوتا ہے. اور کربلا کیا ہے ہمارے لیے؟ آپ سب لوگ جانتے ہو کہ کربلا ہمارے لیے درس گاہ ہے. ہماری درس گاہ شروع ہی کربلا سے ہوتی ہے، ہماری انسانیت شروع ہی کربلا سے ہوتی ہے. امام حسین کا پیغام ہی کربلا سے شروع ہوتا ہے. ہمیں انہوں نے جو پیغام دیا یہی دیا ہے کہ انسانیت میں رہیں، ایک دوسرے سے پیار محبت میں رہیں، کبھی کسی کی دل آزاری نہ کریں. حسین نے ہمیشہ صبر کا ہمیں پیغام دیتے رہے ہیں، اور جب تک وہ اس دنیا میں رہے ہیں انہوں نے یہی سکھایا. اور اس کے جانے کے بعد بھی ہمارے پاس وہی چیز ہے کہ ہم ان کے مشل راہ پر چلتے رہیں اور دنیا کو یہ بتاتے رہیں کہ صبر کیا تھا اور دین کیا تھا، اسلام کیا تھا. ہم لوگوں نے جو فرقہ واریت بنائی ہوئی ہے، کیوں بنائی ہے؟ انہوں نے تو ہمیں فرقہ واریت نہیں بنانے دی. انہوں نے کہا کہ میں تو اسلام کے لیے اپنا سر دے رہا ہوں، اپنے بچے قربان کر رہا ہوں، اسلام کے لیے کر رہا ہوں، دین اسلام کے لیے کر رہا ہوں، اپنے پیارے نانا کے لیے کر رہا ہوں. تو ہم اس چیز کو کیوں نہیں سوچتے؟ کیوں ہم اپنے دلوں میں منافقت، کیوں اپنے دلوں میں نفرت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آئیے مل کر اس پیغام کو آگے چلائیں. شیعہ کیا ہے، سنی کیا ہے، یہ ہم نہیں جانتے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حسین کیا ہے، کربلا کے بعد یا کربلا سے پہلے. میں یہی پیغام دوں گی کہ آئیے مل کر حسین کے پیغام کو آگے لے کے چلیں.
اور ایسی کانفرنس جو ہے ہم لوگ کرتے رہیں، پھر ان میں سارے فرقے کو اکٹھا کر کے بتائیں کہ آئیں دیکھیں کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے۔ اس میں کہیں کسی بھی جگہ پہ یہ نہیں لکھا ہے یا کہیں بھی نہیں بتایا گیا ہے کہ ہم لوگوں کے اندر میں کوئی اسلام کی کوئی نفرت پیدا کرے۔ تو شکریہ کرتی ہوں میں آپ لوگوں کا، جو ان کانفرنس میں انہوں نے ہمیں بلا کر شرکت کا موقع دیا اور بولنے کا موقع دیا۔ مہربانی، شکریہ۔ جی جیسا کہ ناظرین آپ نے یہاں پہ موجود علماء دین، سیاسی، سماجی اور مذہبی لوگوں کی باتیں سنیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امام حسین علی مقام فقط ایک مذہب یا ایک فرقے کا نہیں ہے، بلکہ امام حسین علی مقام پوری محسن انسانیت کے امام حسین علی مقام ہے، جس نے اسلام کی خاطر، اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنے رفقا کو اپنے جان نثاروں کے ساتھ شہادت جام نوش کی۔